الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ جس طرح کہ ہمارا ہفتہ وار درس حدیث کا سلسلہ چل رہا تھا، اسی کے مطابق آج چھوٹی سی دو حدیث مبارکہ یہ وائٹ بورڈ پہ بھی نوٹ کی جاتی ہیں، اس پر بھی لازماً غور فرما لیا کریں کہ کم از کم بندہ 5 وقت کی ریگولر جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ ایک نماز بھی اگر روزانہ ان حدیث مبارکوں کو پڑھ کے جائیں تو یقیناً ہفتے میں یہ یاد ہو سکتی ہیں مکمل طور پہ۔ تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یؤذینی کا مطلب ہے ناراض کرنا، لفظی معنی ہو رہا ہے تکلیف دینا، لیکن اس سے مراد ہے کہ اللہ کو ناراض کرنا۔ ابن آدم مجھے ناراض کرتا ہے، تکلیف دیتا ہے، ناراض کرتا ہے۔ یسب الدہر، زمانے کو گالی دے کر، زمانے کو برا بھلا کہہ کر وہ مجھے ناراض کرتا ہے۔ زمانہ برا نہیں ہے، انسان فی نفسی خود برا ہے۔ عام طور پہ ہوتا ہے نا، ہمارے ہاں کہا جا رہا ہوتا ہے یار زمانہ بہت خراب ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس زمانے نے تو ہمارا نظام ہی خراب کر دیا، اس فلاں سال نے، فلاں سن نے، یہ تبصرہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ یہ تواریخ، یہ زمانہ، اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ زمانہ میں ہوں، میں خود خدا زمانہ ہوں، یعنی میں ہی اس کی تخلیق کرنے والا ہوں۔ آگے فرمایا بیدی الامر اقلب اللیل والنہار، میرے اذن سے، میرے آرڈر سے دن اور رات بدلتے ہیں۔ چاند، سورج، ستارے، ان کا آنا، ڈھلنا، بدلنا، دن رات کا بدلنا، یہ اجالے، اندھیرے، یہ ہوائیں، فضائیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ رب تعالیٰ کے اذن کے پابند ہیں یہ سب چیزیں، یہ مخلوق ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں جی زمانہ خراب ہے، فلاں سن نے تو ہمارے نظام کا کباڑہ ہی کر دیا ہے، اے زمانے تو نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ زمانے نہیں، ہمارے کردار نے ہمیں ذلیل و رسوا کیا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، اللہ کو تکلیف نہیں دے سکتا کوئی، رب کو ناراض کرنا مقصد ہے یہ۔ پوری کائنات، ایک مسلم کی روایت ہے، فرمایا پوری کائنات مل کر، ہر مخلوق مل کر ایک چٹیل میدان میں جمع ہو جائے اور مجھ رب کی نافرمانی شروع کر دے، مجھ رب کی ربوبیت میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح فرمایا پوری کائنات کی ہر مخلوق مل کر ایک چٹیل میدان میں آ کے مجھ سے مانگے، جتنا مانگے، جو مانگے، جس طرح مانگے، جیسا مانگے، یعنی ہر مخلوق کا ایک ایک فرد، پوری کائنات کے جتنے بھی خزانے ہیں نا، اتنا مانگے، ہر مخلوق کا ایک فرد، میں رب اس سے بھی زیادہ عطا کروں تو میرے خزانوں میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ سمندر سے میں سوئی ڈبونے سے سمندر کے پانی میں کمی محسوس ہوگی۔ وہ خدا اس طرح کا خدا ہے، کائنات ہر چیز اسی کی تخلیق ہے، یاد رکھیں۔ تو فرمایا کہ یؤذینی ابن آدم یسب الدہر، ابن آدم مجھے ناراض کرتا ہے زمانے کو گالی دے کر، وانا الدہر، فرمایا زمانہ تو میں ہی ہوں، اس زمانے کی تخلیق کرنے والا میں ہی ہوں۔ یہ دن رات کا بدلنا، یہ اجالے اندھیرے، یہ سب کچھ میرے اذن سے ہیں۔ تو انسان مجھے گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے۔ میں نے اور آپ نے یہ نہیں کہنا زمانہ خراب ہے، زمانہ وہی ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو سورج طلوع ہوتا تھا وہ یہ نہ تھا؟ کیا یہی تھا؟ کیا چاند جو طلوع ہوتا تھا وہ یہ نہ تھا؟ یہی تھا۔ کیا دن رات کا بدلنا یہ طریقہ نہ تھا؟ یہی طریقہ تھا۔ کیا ہوائیں فضائیں اس طرح کی نہ تھی؟ اسی کی طرح کی تھی۔ ہم لوگ بدل گئے، ہم لوگ خراب ہیں، زمانہ وہی ہے، دور وہی ہے، دن رات کا بدلنا اسی طرح ہے، چاند سورج ستاروں کا ڈھلنا اسی طرح کے، ہم لوگ بدل گئے، ہم لوگ خراب ہو گئے، زمانہ خراب نہیں ہے۔ زمانہ اللہ کا ایک اذن ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کی ایک تخلیق ہے۔
اللہ کے اذن سے یہ نظام چل رہا ہے. میں اور آپ خراب ممکن صورت ہو سکتے، زمانہ خراب نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ زمانے کو گالی دے کر ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. تو میں نے اور آپ نے اپنی ذات کو دیکھنا ہے، اپنے کردار کو دیکھنا ہے، نہ کہ پھر یہ بھی طبیعت ہے نا ہماری، اچھائی اپنے میں برائی دوسرے میں ڈھونڈنا. یہ فطرت ہو چکی ہے انسان کی، ٹھیک ہے نا. جب بھی کوئی نیکی بیان کرنی ہے وہ اپنی ذات کی بیان کرنی ہے، جب بھی برائی بیان کرنی ہے دوسرے کی بیان کرنی ہے. حالانکہ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا. کبھی بھی کسی کی برائی بیان نہ کرو، یہ غیبت ہے. غیبت یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی برائی ہے اس کو تم بیان کر رہے ہو، اسے غیبت کہا جاتا ہے. کسی میں کوئی برائی نہیں ہے وہ تم بیان کر رہے ہو، غیبت کے ساتھ ساتھ وہ بہتان بھی ہے، وہ تو ڈبل گناہ ہو رہا ہے. اور جب بھی کوئی عیب تلاش کرے نا اپنی ذات میں تلاش کرے تاکہ اس کو میں ٹھیک کر سکوں. اپنی ذات میں عیب تلاش کروں. یقیناً جب میری طبیعت میں یہ چیز پیدا ہو جائے گی، اچھائی نیکی دوسروں میں، کسی کی برائی کو نہ دیکھو، ہر ایک کی نیکی اچھائی کو دیکھو کہ فلاں بندہ یہ نیک عمل کرتے وہ اچھا ہے. جب بھی برائی دیکھنی ہے اپنی دیکھیں تو پھر اپنے سے دنیا کے اندر کوئی برا نظر نہیں آئے گا. مثال کے طور پہ آپ یا میں، ہم اپنی ذات کو دیکھیں. میں اپنے کردار کو ذاتی طور پہ جو میں جانتا ہوں نا آپ تو نہیں جانتے نا. آپ نے تو مجھے دیکھا درس دیتے ہوئے، آپ نے مجھے دیکھا 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہوئے، آپ نے مجھے دیکھا ہر وقت جو بھی مجھ سے لفظ سنا وہ قرآن اور حدیث تھا. جب بھی مجھ سے گفتگو سنی وہ دینی مسائل تھے. لیکن پرسنلی میری زندگی کو میں جانتا ہوں نا آپ تو نہیں جانتے. آپ تو محض میری میں نیکی ہی جانتے ہیں. تو لہٰذا میں جب بھی کوئی برائی تلاش کروں گا اپنی ذات میں، نیکی جب بھی دیکھنی ہے نا دوسروں کو دیکھنی ہے. تو جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو خود سے کوئی برا نہ رہا. جب بھی میں اپنی ذات کو دیکھوں گا، اپنی زندگی کو دیکھوں گا، یقیناً میں اپنے آپ کو ہر ایک سے زیادہ برا محسوس کروں گا. تو لہٰذا زمانہ نہیں خراب، زمانہ دور دن رات چاند ستارے سورج ہوائیں فضائیں وہی چل رہی ہیں. وہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے اذن کے مطابق زمانہ وہی ہے، لوگ ہم بدل گئے ہیں. اسی طرح حدیث مبارکہ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال سے افضل عمل کیا ہے؟ کسی سے محبت کرنا اللہ کے لیے، کسی سے عداوت رکھنا اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ اگر کسی سے تم محبت کر رہے ہو یا عداوت کر رہے ہو وہ تمہارا کسی کام کا نہیں ہے. بہترین عمل یہ ہے کہ تم کسی سے بھی محبت کرو نا اللہ کی رضا کے لیے ہو. کسی سے عداوت رکھو، تمہاری دشمنی ہو، جھگڑا ہو، وہ اللہ کی ذات کے لیے ہو. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میری محبت جب بھی کسی سے ہوگی وہ میری ذاتی اپنی دل کی تمنا و خواہشات کے مطابق ہوگی. اس میں اللہ کی رضا دور تک وہ خدشہ بھی نہیں ہوگا. اور کسی سے دشمنی لڑائی جھگڑا ہوگا وہ ذاتیات ہوں گی، وہ لین دین ہوں گی چھوٹے چھوٹے، وہ چھوٹی چھوٹی نفرتیں ہوں گی، وہ رشتہ لینا نہ دینا ہوگا. ان مسائل پہ ہماری الجھنیں، ہماری جھگڑے، ہمارے فتنے فساد، ہمارا تصادم ٹکراؤ چل رہا ہوتا ہے. اللہ کی ذات کے لیے بالکل ہی نہیں ہے. اللہ کی ذات کے لیے نہ محبت ہے نہ عداوت ہے. یہاں تک ہم اپنا روایت کے اندر آتے ہیں نا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی جنگ میں لڑتے ہوئے دشمن نے حضرت علی پر، بلکہ حضرت علی نے اس پر تلوار رکھی اور مارنے لگے. وہ نیچے تھا دشمن، اس نے حضرت علی پر تھوک دیا، استغفر اللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسے چھوڑ دیا. بڑا حیران ہوا، تعجب کیا. اس نے کہا علی یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ تو مارنے لگا تھا مجھے، ابھی میری گردن کاٹنے لگا تھا، میں نے دیکھا بھی کچھ نہیں کر پا رہا، کم از کم اتنا تو کر دوں بھائی، تھوک دوں، تو میں نے یہ کیا، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا دراصل پہلے جب میں تجھے مار رہا تھا نا وہ محض اللہ کے لیے تھا، وہ دین کی سر بلندی تھی. میرا تیرا ذاتی کوئی جھگڑا نہیں تھا، میری اور تیری ذات کا کوئی تصادم ٹکراؤ نہ تھا، محض میں دین کے لیے لڑ رہا تھا. لیکن جب تو نے یہ کیا کہ یہ حرکت کی، اس کے بعد میرے دل میں ذاتی نفرت بھی پیدا ہو گئی تھی. اب اگر میں تجھے مارتا تو یہ مارنا ذاتی طور پہ بھی ہوتا، یہ اللہ کی ذات کے لیے نہ تھا،
یہ عداوت اللہ کے لیے نہ ہوتی، میرا ذاتی میری نفرت بھی آ گئی تھی، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ میری اور آپ کی لڑائی کس لیے ہوتی ہے؟ سارے بہن بھائیوں کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی ہمسایوں کے ساتھ کیا وجہ ہوتی ہے؟ محض ذاتیات ہوتے ہیں، محض ذاتیات، چھوٹے چھوٹے لین دین، چھوٹی چھوٹی پراپرٹی، ٹھیک ہے نا؟ ان کی وجہ سے میری اور آپ کی دشمنی اور لڑائی ہوتی ہے۔ کسی سے محبت ہوتی ہے، وہ بھی کوئی خاص طور پہ کچھ معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے، اس لیے محبت ہوتی ہے۔ کوئی خاص لالچ ہوتی ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، اس لیے محبت چل رہی ہوتی ہے، وغیرہ اللہ کی ذات کے لیے محبت بہت مشکل ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں، بلکہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی کسی سے ایک دھوبی سے، باورچی سے محبت کرتا ہے، باورچی سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ باورچی کو حکم دیتا ہے، باورچی کھانا بناتا ہے، کھانا وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا ہے، اب اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اللہ کی راہ میں تقسیم کر رہا ہے، اس لیے وہ باورچی سے محبت کر رہا ہے، تو یہ محبت اللہ کے لیے، یہ محبت اس کو جنت میں لے کے جائے گی۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی ایک عالم دین سے محبت کرتا ہے، اور محبت اس لیے کہ اس عالم سے علم حاصل کر کے اس علم کے ذریعے آگے دنیا کماؤں گا، یہ اللہ کی ذات کے لیے محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی ذات کے لیے محبت، اللہ کی ذات کے لیے عداوت۔ جب بھی کسی سے کوئی تمہارا بول چال نہیں، کوئی نفرت ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، اس میں اللہ کی ذات ہونا، تو یہ عبادت ہے۔ کسی کی شرک کی وجہ سے، کسی کی بدعت کی وجہ سے، کسی کی گمراہی کی وجہ سے، کوئی بے نمازی ہے، اس لیے اسے محسوس کرانے کے لیے اس سے دور ہے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، اس لیے میں تجھ سے تھوڑا دور ہوں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ مجھ سے یہ لوگ دور اس لیے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، اللہ کے احکام سے دور ہوں، تاکہ میری اس دوری اور ظاہری نفرت کے اظہار کی وجہ سے وہ نمازی بن جائے گا، اس لیے اگر میں اس سے نہیں بولتا، یہ عبادت ہے، یہ اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ اور اسی طرح محبت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کی محبت ہمارے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، آپ کو کیا لالچ ہے؟ اس کے برعکس ہماری محبت آپ سے، اس میں لالچ ممکن ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ کیونکہ مولوی والی طبیعت معاملات ہوتے ہیں نا، ہماری محبت آپ سے یہ ممکنہ صورت ہے لالچ ہو کہ آپ کچھ ہمیں ظاہراً کوئی دولت، کوئی پیسہ، کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، اور مولویوں کی طرف سے کسی مقتدیوں کو تحفہ، کوئی، یہ تو ناممکن ہے نا۔ تو لہٰذا آپ لوگوں کی محبت یقیناً یہ خالص اللہ کی ذات کے لیے ہوتی ہے، امام صاحب کے ساتھ، خطیب صاحب کے ساتھ، اور یہ جو امام صاحب یا خطیب صاحب کے ساتھ عداوت، یہ جھگڑا ہوتا ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ مساجد کی حالات آج کل بڑے عجیب طرح کے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو شکر ہے، ہمارے ہاں مقتدی، ہماری انتظامیہ، ہمارے علاقے کے لوگ بہت اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ محض ہماری کوشش ہے، ہماری بھی کچھ طبیعت، اللہ نے ہمیں بھی کوئی اچھی طبیعت عطا کی ہے، ہم بھی کھل کے واضح طور پہ کوئی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور علاقے کے لوگ بھی الحمدللہ اچھے ہیں۔ اور بعض اوقات ہوتا ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے ہماری تربیت کا طریقہ غلط ہوتا ہے، انداز گفتگو غلط ہوتا ہے، ہم محض نفرت ہی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس میں مقتدیوں کا، انتظامیہ کا، علاقے کے لوگوں کا رویہ عجیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انتظامیہ یا مقتدیوں کی طرف سے وہ تھوڑا چدراہٹ بھی ہوتی ہے، وہ آتے ہیں، بھئی مولوی صاحب کو وظیفہ تو دیا جاتا ہے، مولوی صاحب تو ماشاءاللہ اس وقت ہمارے آن ڈپٹی ہیں، ہم کوئی بھی آرڈر کر سکتے ہیں، یہ بھی طبیعت ہوتی ہے، یاد رکھیں، یہ طبیعت بالکل غلط ہے۔ وہ ممبر و محراب کا وارث ہے، وہ دین کا پاسدار ہے، دین کا سپاہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ممبر و محراب، اپنے محبوب کا مصلی اسے عطا کیا ہے، تم جو بھی کر رہے ہو، تم اس کے مقتدی ہو، تم پر فرض بنتا ہے اس کا تو وہ احترام کرو۔ اگر ایسا نہیں ہے، اور کئی مساجد میں یہ ہوتا ہے، چودھری بن کے آتے ہیں، ایسے لوگوں کو یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ پھر گریبان پکڑ کے پوچھا جائے گا، بندے بتا، تو چودھری بن کے مسجد میں آتا تھا، تو کھڑا پیچھے تھا، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ رہا تھا، اور تیری چدراہٹ تھی امام صاحب کے ساتھ، تیرا رویہ، تیرا لہجہ عجیب تھا۔ تو ان معاملات میں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بے تکی سی طبیعت ہوتی ہے ان کی، وہ مفت کا پنگا لے لیتے ہیں، کوئی بات ہوتی نہیں ہے، مولوی صاحب کے ساتھ ویسے ہی عداوت، چھوٹے چھوٹے اعتراضات، فلاں یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ بھئی کیا ضرورت ہے تمہیں یار؟ کیا مل رہا ہے تمہیں اس طرح کے اوٹ پٹانگے اور الٹے پنگے لینے کی؟ تمہارے خطیب صاحب ہیں، تمہاری امام ہے یار،
ادب کرو، احترام کرو، پیار دو، عزت دو، علم حاصل کرو، تمہارے بچوں کے استاد ہیں وہ۔ عجیب طبیعت، عجیب رویہ ہے آج کل۔ تو یہ ایک شیطانی سوچ ہوتی ہے، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں بعض کا جو محض ایک فتنہ چاہتے ہیں، ایک تماشا چاہتے ہیں مساجد کے اندر۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ امن کی جگہ ہے، یہ سکون کی جگہ ہے۔ دشمنی اگر باہر ہے، یہاں پہنچے دو لوگ آپس میں باہر لڑ کے آئے، اللہ کی بارگاہ میں ایک صف میں کھڑے ہو کے بھائی ہو جائیں۔ یہاں ہم مسلمان ہیں، ہماری وہ عداوت باہر کی باہر چھوڑ دیں۔ ادھر یہاں پہ آ کے، اچھا معذرت کے ساتھ میں بعض اوقات ہائی لائٹ کر دیتا ہوں، یہاں پہ بھی کچھ لوگ ہیں ان کی باہر کی دشمنی، باہر کی عداوت یہاں آ کے ہمارے ساتھ تبصرہ کرتے ہیں۔ خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ہمارے سامنے آ کے کسی کی بغاوت نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں۔ آ کے ہم امام ہیں، ہم خطیب ہیں، ہم آپ کی تربیت کریں، آپ بجائے اس کے کہ اس طرح کی باتیں چھپائیں ہم سے۔ وہ ذاتی نفرت آ کے، جی فلاں بندہ وہ آ کے اونچا بولتا ہے، فلاں بندہ وہ آ کے یہ کرتا ہے۔ بھئی ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ہم دیکھیں گے۔ اسلامی اصول کے مطابق ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ فرماتے ہیں جب بھی اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں کسی کو بلاؤ، مواعظ حسنہ کے ساتھ کوئی اصول اپناؤ، کوئی طریقہ ہوتا ہے، نہ کہ ڈائریکٹلی اس کو عجیب لہجے سے کہ اس کی پہلے سے بھی طبیعت بگڑ جائے۔ ایسا نہ کیا کریں۔ اگر کسی کی طبیعت ہے باہر تمہارا جھگڑا، باہر کی نفرت، یہاں آ کے ہمیں اپنی طرف قائل کر کے دوسرے کے لیے کوئی نفرت یا بغض یا کینہ پیدا کرنے کی کوشش کریں، ہماری طرف سے یہ توقعات ہے آپ کے یہاں کسی کے دل میں، تو یہ چھوڑ دیں۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ ہم آپ کی گفتگو کی وجہ سے کہ آپ کی طرف مائل ہو جائیں گے، اور آپ کی ذاتیات، کوئی ذاتی نفرت کی وجہ سے کسی کے لیے ہم اپنے دل میں کوئی بغض پیدا کریں گے، یہ آپ کی بھول ہے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے بالکل دیکھنا ہے، آپ لوگ برابر کے ہمارا رشتہ لگتا ہے، آپ برابر کے ہمارے مقتدی ہیں۔ ہم نے یہاں کوئی غلطی بھی، ہم زیادہ محبت اس کو دیں گے، اس کی غلطی کو ٹھیک کریں گے، اس کی تربیت کریں گے، اس کی طبیعت کے اندر جو خرابی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، نہ کہ آپ کا ساتھ دے کر اس کے متعلق عجیب رویہ اور اس کی ذات کے لیے کوئی دل میں نفرت، ایسا نہیں ہوگا۔ تو خدا کے لیے ہمیں آ کے ایسی باتیں، باہر کی نفرتیں، آپس کے جھگڑے، لڑائی جھگڑے، اور یہاں آ کے ہم ان کے متعلق عجیب تبصرہ، وہ غیبت سننے سنانے والا دونوں کے متعلق آ گیا۔ فرمایا کہ کیا تم میں سے ہے کوئی جو اپنے سگے بھائی مردے کا گوشت کھائے؟ تو ہمیں اتنے بڑے گناہ کے اندر ملوث نہ کیا کریں خدا کے لیے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ ایک شکایت کے طور پہ، تنقید برائے اصلاح، آپ کو علم ہے کہ حضرت یہاں بیٹھ کے بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کو سمجھائیں گے اور اس بندے تک بات پہنچ جائے گی، اس کو ہائی لائٹ نہ کریں۔ بس یہ کہہ دیں کہ کوئی آدمی ہے جو درس بھی سنتا ہے، اس کے اندر یہ خرابیاں، باہر جا کے وہ یہ تبصرے کرتا ہے آپ کے متعلق، اب فلاں فلاں کے متعلق، یا اپنا شرعی اختلافات رکھتا ہے، آپ اس کو ہائی لائٹ نہ کریں، ہمیں بتائیں آگے وہ جو بھی ہے موجود ہے۔ ہم یہاں بڑے سنجیدگی کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ہم قرآن اور حدیث کے اصول کے مطابق اس کے رویے کو، اس کی سوچ فکر کو ٹھیک کریں گے۔ یہ اسلامی سوچ ہے، اسلامی اصول ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ چاہیں تو وہ ہم سے امید نہ رکھیں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم